پی ٹی آئی کا 24 نومبر کو لانگ مارچ کا اعلان۔ امید ہے علی امین گنڈاپور ہمیں اس بار مایوس نہیں کریں گے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد تک لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے اور اس بار وہ دارالحکومت 4 مطالبات کے ساتھ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان مطالبات میں 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ، جمہوریت اور آئین کی بحالی، مینڈیٹ کی واپسی اور تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی شامل ہے۔ تاہم راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر موجود لانگ مارچ سے متعلق پوسٹ اور پارٹی رہنماؤں کے بیانات کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اسلام آباد میں دھرنا دیکھنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کیے جانے والے پیغامات میں کہا گیا ہے کہ میری تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچے اور مطالبات کی منظوری تک گھر واپس نہ جائیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان کوئی نئی پیش رفت نہیں بلکہ سابق وزیر اعظم کی جماعت ماضی میں بھی متعدد مرتبہ ملک میں ایسے احتجاجی مظاہرے اور دھرنے دے چکی ہے۔ ان دھرنوں میں 2014 کا وہ دھرنا بھی شامل ہے جو تقریباً 126 دن جاری رہا، لیکن اس وقت کے حالات مختلف تھے۔ عمران خان آزاد تھے اور ان کے مخالفین کا دعویٰ تھا کہ پی ٹی آئی کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس جماعت کا اگلا لانگ مارچ ماضی سے کتنا مختلف ہوگا۔ آئیے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرے کے بارے میں۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے آخری مرتبہ لانگ مارچ نومبر 2022 میں اس وقت کیا تھا جب عمران خان آزاد تھے۔ اس لانگ مارچ کے دوران عمران خان ایک حملے میں زخمی بھی ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی کے کارکن اس وقت بھی اسلام آباد اور راولپنڈی پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے، لیکن اس مرتبہ موقع پر انتظامیہ نے انہیں وہاں زیادہ دیر ٹکنے نہ دیا۔ اگست 2023 میں عمران خان کی قید اور 2024 میں ملک میں عام انتخابات کے بعد پی ٹی آئی نے متعدد احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ اس دوران ان کے کئی رہنما، درجنوں کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور ہر احتجاج کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں اور جماعت کے کارکنان کے درمیان تصادم دیکھنے میں آیا۔ ہر احتجاج کے موقع پر راولپنڈی اور خصوصاً اسلام آباد میں کاروبار زندگی کبھی جزوی اور کبھی مکمل طور پر بند ہو گیا۔ تازہ ترین احتجاج پی ٹی آئی کی جانب سے اکتوبر کے آغاز میں کیا گیا، جہاں کا ڈراپ سین اس وقت ہوا جب اسلام آباد پہنچنے پر احتجاج کی سربراہی کرنے والے علی امین گنڈاپور احتجاج چھوڑ کر خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے، جس کے بعد ان کے لاپتہ ہونے کی خبریں گردش کرنے لگی۔ تاہم ایک روز بعد انہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا۔ ایسے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ 24 نومبر کی لانگ مارچ کے دوران کیا ہوا ہوگا اور یہ ماضی کے احتجاج سے کتنا مختلف ہوگا۔ لانگ مارچ سے کیا فرق پڑے گا؟ پی ٹی آئی کے رہنما کا دعویٰ ہے کہ وہ ماضی کے برعکس اس لانگ مارچ کے ذریعے اپنے تمام مطالبات کو پورا کروا لیں گے۔ دوسری جانب عوام کی ایک بڑی تعداد یہ سوچ کر فکر مند ہے کہ دارالحکومت میں ایک مرتبہ پھر سے سڑکیں اور کاروبار بند رہے گا۔ لانگ مارچ کے اعلان کے بعد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پشاور میں صحافیوں کو بتایا کہ ہماری تیاری مکمل ہے، لیکن اب تاریخ آئے گی تو بتائیں گے کہ بہترین طریقے سے کیا تیاری کرنی ہے۔ اس بار ہماری واپسی اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ دوسری جانب بدھ کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اس حوالے سے کہا کہ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ مستقبل میں ہم نے مارشل لاء میں رہنا ہے یا آزادی سے رہنا ہے۔ اور 24 تاریخ عمران خان نے اسلام آباد کے لیے کال دی ہے، جہاں ایک طرف پی ٹی آئی کے کارکنان سوشل میڈیا پر اس لانگ مارچ کے اعلان کے بعد متحرک نظر آ رہے ہیں، وہیں ان کے مخالفین ان پر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی ایک حامی غفران خان نے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ عمران خان کا حکم ہے کہ ہم علاقے سے نکلیں، عام اور عوام سے بات کریں اور فائنل کال کے لیے تیار کریں۔ دوسری جانب حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اس لانگ مارچ کو معیشت کے نقصان کی کوشش قرار دے رہی ہے۔ حکمران جماعت نے ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ پاکستان کی ترقی کو روکنے کی ایک کوشش ہے۔ پی ٹی آئی کے دیگر ناقدین یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ کا فیصلہ درست نہیں۔ نگراں حکومت میں وزیر اعلیٰ اطلاعات کی ذمہ داریاں سنبھالنے والے مرتضیٰ سولنگی عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے اپنی بے وقوفی سے اپنی حکومت ختم کی اور اب وہ اپنی پارٹی کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔
ان تمام سیاسی سرگرمیوں سے دور صارفین کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو یہ سوچ کر پریشان ہے کہ کچھ روز بعد اسلام آباد میں سڑکوں پر کنٹینرز لگے ہوں گے، موبائل فون سگنلز نہیں دے رہے ہوں گے اور آپ شہر سے باہر نہیں جا سکیں گے، یہاں تک کہ اسکول اور کالجز بھی بند ہوں گے۔ ایک اور صارف نے اس طرح کے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تنگ آ گئے ہیں اس کھیل سے، اب خدا کے لیے اسلام آباد کے شہریوں پر رحم کرو اور طاقت کی اپنی اس آنکھ مچولی کو ہمارے راستے بند کرنے کے لیے مت استعمال کرو۔ اس کے علاوہ ایک اور صحافی نے لکھا کہ امید ہے کہ علی امین گنڈا پور اس مرتبہ مایوس نہیں کریں گے۔ اس بارے میں علی امین گنڈا پور نے کہا کہ میری قوم کے ہر فرد سے اپیل ہے کہ ڈی چوک اسلام آباد پہنچنے کے لیے نکلیں اور ہمارے قافلے کا حصہ بنیں۔ تو ناظرین، پی ٹی آئی کا 24 نومبر کو لانگ مارچ کا جو اعلان ہے، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔